بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور ٹیچ ٹیک چینل. ہم چیپٹر نمبر 2 کر رہے ہیں 9th کلاس کی کیمسٹری کا. چیپٹر کا نیم ہے میٹر اور اس میں ہم کوشچن آنسر کو ڈسکس کر رہے ہیں. آج کے ہمارے کوشچنس ہیں ایکسپلین اسٹیٹس آف میٹر ود ایگزامپل. سالڈ لکوڈ اینڈ گیس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اور اس کے علاوہ 2 اور ٹرمز آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں، ہم ان سب کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تعالی. لے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، ہم دیکھیں گے سالڈ لکوڈ اور گیس کو سب سے پہلے، اور ہم نے یہاں پہ پراپرٹیز لکھی ہیں. ہر پراپرٹی کو ہم تینوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہے ارینجمنٹ آف پارٹیکلز. اس میں کیا ہوتا ہے جی، سالڈ میں جو پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں وہ کلوزلی پیک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بالکل زیادہ، اتنا کہ ان کے درمیان کوئی ایمپٹی اسپیس نہیں ہوتی. پارٹیکلز کے درمیان کوئی ایمپٹی اسپیس نہیں ہوتی. جیسے کہ یہ دیکھیں، کچھ اس طرح پارٹیکلز آپس میں جڑے ہوتے ہیں. یہ ریڈ کلر کا باکس سالڈ سمجھ لیں اور اندر پارٹیکلز ہیں. بلیک میں جو بلیک سرکلز ہیں وہ پارٹیکلز ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹلی اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں، کلوزلی پیک ہوئے ہوئے ہیں. لکوڈ میں پارٹیکلز ہیو اسمال اسپیسز بٹوین دیم. پارٹیکلز کے درمیان کچھ اسپیس ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. بلیک کلر کے جو پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان تھوڑی بہت اسپیسز موجود ہیں ایز کمپیئر ٹو پارٹیکلز ان دا سالڈ. گیسز میں اس سے اور زیادہ ڈسٹینس آ جائے گا پارٹیکلز کے درمیان. پارٹیکلز آر فاردر اوے فرام ایچ ادر ان کیس آف گیسز. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں، اتنی کہ ان کے درمیان کوئی فورس آف اٹریکشن نہیں رہتی. باقی سب سے زیادہ ڈسٹینس گیشز کے پارٹیکلز میں ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا کم لکوڈ کے پارٹیکلز میں ہوتا ہے، اور سالڈ میں پارٹیکلز میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہوتا. I hope this point will be clear. Moving to the next point. نیکسٹ پراپرٹی ہے شیپ اینڈ والیوم. سالڈ لکوڈ اور گیس کا شیپ اور والیوم کیسا ہوتا ہے؟ سالڈ کی ڈیفینیٹ شیپ ہے اور ڈیفینیٹ والیوم ہے. ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں سالڈ ہیں، جیسے کہ چیئر ہے یا ٹیبل ہے، بیڈ ہے، یہ ساری چیزیں سالڈ ہیں. تو ہم اس کو جہاں کہیں بھی رکھ دیں، چاہے ہم اس کو واٹر کے اوپر رکھ دیں، چاہے ہم اس کو لینڈ کے اوپر رکھ دیں، تو اس کی شیپ سیم رہتی ہے اور سیم والیوم وہ اوکوپائی کرتی ہے. مینس کہ سالڈ کی شیپ اور والیوم ڈیفینیٹ ہوتا ہے. لکوڈ کے کیس میں والیوم ڈیفینیٹ ہوتا ہے، لیکن جو لکوڈ ہے وہ کنٹینر کی شیپ لے لیتا ہے. اس کی شیپ ڈیفینیٹ نہیں ہوتی، والیوم ڈیفینیٹ ہوتا ہے. ہم نے لکوڈ کو گلاس میں ڈال دیا تو گلاس کی شیپ لے لے گا، ہم نے اس کو بول میں ڈال دیا تو وہ اس کی شیپ لے لے گا. ٹھیک ہے جی، اس کی ڈیفینیٹ والیوم ہے بٹ ناٹ ڈیفینیٹ شیپ. گیس میں نہ ڈیفینیٹ شیپ ہوتی ہے نہ ڈیفینیٹ والیوم ہوتا ہے. گیس کو آپ جتنا مرضی زیادہ والیوم دے دیں وہ سب میں پھیل جائے گی، یا آپ اس کو جتنا مرضی کم والیوم دے دیں وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو اس کا شیپ بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتی اور والیوم بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا. فورسز آف اٹریکشن. سالڈ میں اسٹرانگ فورسز آف اٹریکشن ہوتی ہے اور یہی ریزن ہے کہ سالڈ کے پارٹیکلز آپس میں جڑے رہتے ہیں. لکوڈ کی بات کریں تو سالڈ سے کم فورسز ان کے پارٹیکلز کے درمیان پائی جاتی ہیں. لیسر فورسز دین سالڈس امنگ دیئر پارٹیکلز. اور گیسز کی ہم بات کریں تو پارٹیکلز کے درمیان آلموسٹ نیگلیجبل فورسز ہوتی ہیں، اتنی کم فورسز آف اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں. لیکن آف کورس نیگلیجبل ہے، لیکن کچھ تھوڑی بہت پریزنٹ ہوتی ہیں مائنر سی، اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل فورسز نہیں ہیں گیس میں. نیگلیجبل کا ورڈ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اوکے، سمپل پوائنٹس ہیں، آئی ہوپ کلیئر ہو رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈینسٹی. ڈینسٹی آپ لوگ جانتے ہیں، مے بی آپ لوگوں نے فزکس میں پڑھا ہو، لیکن ہم اس کو ریکال کرتے ہیں. ڈینسٹی کا یہ سمبل ہے رو. ڈینسٹی از اکولس ٹو میس اوور والیوم. اب آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ والیوم جتنا زیادہ ہوتا جائے گا ڈینسٹی کم ہوتی جائے گی. ڈینسٹی اور والیوم کا انورس ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، تو سالڈ میں جو والیوم ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ سالڈ کی ایک اسپیسیفک شیپ ہے، تو میس کی نسبت اس کا والیوم کم ہوتا ہے. تو والیوم کم ہونے کی وجہ سے سالڈ کی ڈینسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے among liquids and solid among liquid and gases.
اس کو دیکھیں، ہائر ڈینسٹی دین لکوڈز اینڈ گیسز اور لکوڈ سے زیادہ ڈینسٹی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو والیوم اوکوپائڈ ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے. لکوڈ کی بات کریں تو لکوڈ کی جو ڈینسٹی ہے لیسر دین سالڈ ہے بٹ ہائر دین گیسز. وہی ریزن ہے والیوم کا کہ جو لکوڈز کا والیوم ہے وہ گیسز سے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو کم ہوتا ہے، لیکن سالڈ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. جیسے میں آئرن لوں، آئرن کو میلٹ کروں تو وہ تھوڑا سا پھیل جائے گا، اس کا تھوڑا سا والیوم زیادہ ہو جائے گا. والیوم زیادہ ہونے سے کیا ہوا؟ ڈینسٹی کم ہو گئی. گیشیس کا والیوم سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کو جتنی مرضی آپ اسپیس دے دیں وہ سب پورے کو اوکوپائی کر لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں. تو والیوم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی سب سے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو گیشیس کا میس کم ہوتا ہے، سالڈ کا تھوڑا سا زیادہ، لکوڈ کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور سالڈ کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ میس اتنی زیادہ ڈینسٹی، جتنا زیادہ والیوم اتنی کم ڈینسٹی. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. آئی ہوپ میں یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھا پائی ہوں. ادروائز آپ لوگ کومنٹ ضرور کیجئے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ لوگوں کو کیا انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوئی ہے اور کیا نہیں ہوئی. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک اور پوائنٹ، دین ہم اس کی ایگزامپل پہ موو کرتے ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے موشن، یعنی جو سولڈ کے پارٹیکلز ہیں وہ کس ٹائپ کی موشن شو کرتے ہیں. سولڈ کے پارٹیکلز کیونکہ بہت ٹائٹلی پیک ہوتے ہیں تو وہ ہلکا ہلکا بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے وائبریشن شو کرتے ہیں، ان میں صرف وائبریشنل موشن ہوتی ہے. لکوڈ کے پارٹیکلز میں اور گیس کے پارٹیکلز میں یہ تینوں طرح کی موشن ہوتی ہے. ٹرانسلیشن موشن کا مطلب ہے کہ پارٹیکل سیدھی لائن میں موو کر رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے یہاں سے موو کر کے ادھر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیشنل موشن. روٹیشنل ہوتی ہے کہ اپنے ایکسس کے اراؤنڈ وہ موو کر رہا ہے. اور وائبریشنل موشن کہ وہ دو پارٹیکلز آپس میں ٹکرا کر وائبریشن شو کر رہے ہیں، اس کو ہم وائبریشنل موشن کہتے ہیں. تو لکوڈ اور گیسز کے مالیکولز میں کیونکہ ڈسٹینس ہوتا ہے تو وہ یہ تینوں طرح کی موشن شو کرتے ہیں، اور سولڈ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ صرف وائبریشنل موشن شو کرتے ہیں. اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ایگزامپلس میں ڈائمنڈ، پلاسٹک، گلاس. لکوڈ کی ایگزامپل ہے آئل، واٹر، الکوہل اور جتنی بھی چیزیں ہمیں لکوڈ میں نظر آتی ہیں. گیس میں گیس یوزلی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس میں جیسے ہماری انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، جتنی بھی گیسز ہیں وہ ساری اس میں ایگزامپل میں لکھ سکتے ہیں. جسٹ لائک ایک بیلون ہوتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پھلاتے ہیں تو وہ اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے، تو لیکن اس کے اندر کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے اندر گیس ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا اسٹیٹس آف میٹر میں سولڈ، لکوڈ، گیس. اب ہم پلازما کی ڈیفینیشن کریں گے، اور دو ٹرمز اور ہیں ہمارے پاس دیٹ آر انٹرمیڈیٹ ٹرمز. اوکے، ہم اس کو کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. اچھا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسٹیٹس آف میٹر کتنی ہے تو آپ نے یہ چار نام بتانے ہیں: سالڈ، لکوڈ، گیس، پلازما. سالڈ، لکوڈ، گیس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پلازما کیا چیز ہے؟ اس میں ہم نے 4 پوائنٹس لکھے ہیں، ون بائی ون ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. پلازما اسٹیٹ از فارم بائی دا آئونائزیشن آف ایٹم. ایٹمز ہے سمپل حالت میں اپنی اوریجنل فارم میں، ہم نے اس میں سے الیکٹرون نکال کر اس کو آئن میں کنورٹ کر دیا، اس کو ہم کہتے ہیں آئونائزیشن. یعنی ایٹم کا آئن بنا دینا، اس کو ہم کہتے ہیں آئونائزیشن. تو ایٹم کی آئونائزیشن سے جو اسٹیٹ بنتی ہے دیٹ از کالڈ ایز پلازما اسٹیٹ. پلازما اسٹیٹ میں آئنز ہوتے ہیں، الیکٹرونز ہوتے ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جیسے فار ایگزامپل ہائیڈروجن ایٹم ہے، اس کو ہم نے بہت زیادہ ٹیمپریچر دیا. ظاہر ہے ایک چیز بنی بنائی ہے تو اس کو بگاڑنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تو ہم ٹیمپریچر دیتے ہیں. یہ ایٹم ہے، ہم نے اس کو ٹیمپریچر دیا تو ہمارے پاس جی آئن بنا اور الیکٹرون بنا. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پلازما اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آئن ہوتے ہیں، الیکٹرونز ہوتے ہیں، اینڈ ہائی ٹیمپریچر از ریکوائرڈ ٹو کریٹ پلازما. اور پلازما کو بنانے کے لیے ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ایٹم کو توڑنے کے لیے انرجی چاہیے، اور وہ انرجی ہمیں ملتی ہے ہائی ٹیمپریچر سے. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو پلازما ہے یہ ارتھ پہ اتنا ہائی ٹیمپریچر نہیں ہوتا کہ ہم پلازما کریٹ کر سکیں. تو سن جو سورج ہے اس پہ تو ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں پلازما کریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی بک میں 2 اسٹیٹس دی ہوئی ہیں، انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس. فرسٹ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ سالڈ، لکوڈ، گیس کے درمیان کہیں
یہ اسٹیٹ آتی ہے، یعنی سالڈ سے لکوڈ میں کنورٹ ہوتے ہوئے، یا لکوڈ سے گیس میں کنورٹ ہوتے ہوئے، یا گیس سے لکوڈ یا سالڈ میں کنورٹ ہوتے ہوئے جو اسٹیٹس آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس، درمیان کی اسٹیٹس۔ تو سب سے پہلے ہے بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ، اس کو ہم BEC بھی پروناؤنس کرتے ہیں۔ ہم ایٹمز کو اتنا لو ٹیمپریچر پہ کول ڈاؤن کرتے ہیں کہ ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے انرجی کم ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ لو ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ نیئر ٹو ایبسولوٹ زیرو۔ ایبسولوٹ زیرو کی ویلیو یاد رکھنی ہے، 0 کیلون ہوتی ہے یا -273 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو آپ لوگ دیکھیں ہمارا جو روم ٹیمپریچر ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اگر ہم -273 تک چلے جائیں تو کتنا لو ٹیمپریچر ہے۔ اتنے لو ٹیمپریچر پہ اگر ہم ایٹم کو کول کریں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ۔ اس کی کیا پراپرٹی ہوتی ہے؟ اس میں ہے کہ all atoms act as single entity۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام جتنے بھی ایٹمز ہیں اس اسٹیٹ پہ وہ ایک سنگل یونٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی کنسرٹ دیکھا ہے؟ کنسرٹ میں ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ردم کے ساتھ، سنکرونائزیشن کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو تمام ایٹمز ہوں گے اس اسٹیٹ پر وہ ایک ساتھ موو کریں گے، ایک ساتھ اسٹاپ ہو جائیں گے۔ سپر فلوئڈٹی، سپر فلوئڈٹی کا مطلب ہے لکوڈ فلو کریں بنا کسی ریزسٹنس کے، یعنی بہتے چلے جائیں اور ان کو رکاوٹ کوئی نہ ہو، کیونکہ سارے ایٹم ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے فلوئڈ کو بہنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سپر کنڈکٹنس ہے کہ تمام ایٹمز جو ہیں وہ کنڈکٹنس میں لگ جاتے ہیں۔ سپر کنڈکٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھے سے لائٹ کو یا الیکٹریسٹی کو پاس آؤٹ کرنا اپنے اندر سے۔ کنڈکٹنس اسی کو کہتے ہیں نا، کنڈکٹ کروانا، کہ بجلی یا لائٹ جو ہے وہ کسی سسٹم میں سے گزر جائے وہ ہوتی ہے کنڈکٹنس۔ تو یہ ایسے جو بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ کی اسٹیٹ پر ہمیں ملتے ہیں سپر کنڈکٹرز اور سپر فلوئڈس۔ تو ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ اسٹیٹ کی بات آئے اگر تو آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ ایٹم کو بہت لو ٹیمپریچر پہ کول کرتے ہیں نیئر ٹو ایبسولوٹ زیرو۔ اس اسٹیٹ پہ تمام ایٹمز ایک یونٹ کے طور پر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک یونٹ کے طور پر ایکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ایسی اسٹیٹ کو ہم سپر فلوئڈس کے طور پر یا سپر کنڈکٹرز کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ سیکنڈ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ ہے لکوڈ کرسٹلز، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے لکوڈ اور کرسٹل۔ تو اس میں پراپرٹیز ہوں گی لکوڈس کی بھی اور سالڈ کی بھی، سالڈ اور کرسٹل ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی لکوڈ کی کیا پراپرٹی ہوتی ہے؟ فلو لائک لکوڈس، لکوڈس کی طرح یہ فلو کر سکتے ہیں، بہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اور کرسٹل کی کیا پراپرٹی ہوتی ہے کہ جیسے کہ سالڈ میں پارٹیکلز ارینج ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے ابھی، تو اسی طرح لکوڈ کرسٹلز میں بھی پارٹیکلز ارینج ہوتے ہیں لائک سالڈس۔ اس کے یوزز کیا ہیں؟ LCD میں یوز ہوتا ہے اور اسی طرح ڈفرینٹ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز میں یہ یوز ہوتا ہے۔ اوکے گائز، یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 8۔ ہم نے اسٹیٹس آف میٹر کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ دا انڈرسٹینڈنگ وڈ بی کلیئر۔ اور کائنڈلی آپ لوگ کمنٹ کیا کریں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اسسٹنٹ چاہیے یا پھر کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کریں، آئی وڈ بی ہیپی ٹو آنسر یو۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ حافظ۔